آج کی حدیث جو ہے وہ بہت اہم ہے، عقلی اعتبار سے بھی، فہم اور مشاہدے کے اعتبار سے بھی۔ جس زمانے میں ہمارے ہاں جانور پالے جاتے تھے، مویشی پالے جاتے تھے، تو مشاہدہ اور فکر ہر دور میں انسان کا اہم رہا ہے۔ جو جانوروں کے ماہر ہیں، اگرچہ جدید دور ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن جدید دور میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ جدیدیت پسند بہت ساری باتیں نہیں مانتے، لیکن جن کا مشاہدہ ہے وہ ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ مثلا گلہری کے بارے میں، شہد کی مکھی کے بارے میں، اسی طرح اور دو تین جانور ہیں، ان کے بارے میں یہ بات تجربے اور مشاہدے کے بعد کہی جاتی ہے کہ جب گلہری اپنا ذخیرہ خوراک کا زیادہ کر لے تو وہ کہتے ہیں کہ سمجھ لو کہ اس بار سردی زیادہ پڑے گی۔ اسی طرح شہد کی مکھی جب شہد چھتے میں جمع کرنا زیادہ شروع کر دے تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سردی زیادہ پڑے گی۔ اور ہمارے سامنے قرآنی ایک مشاہدہ ہے کہ ہدہد کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اس لیے اپنے پاس رکھا کرتے تھے کہ وہ پانی کا بتایا کرتا تھا کہ یہاں پانی موجود ہے۔ اور بہت سارے مشاہدے ہیں جو جانوروں کی نقل و حمل سے، جنہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں وہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب تیز طوفان آنا ہو، آندھی آنی ہو تو وہاں سے پرندے کوچ کر جایا کرتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ اب جو ان باریک باتوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جانوروں کی یہ جو نقل و حمل ہے یا جانوروں کا اس طرح کا جو اشارہ دینا ہے، قدرت کے بہت سارے کام ہیں جو ہونے والے ہیں۔ یہ بہت ساری باتیں اور ہر ایک کے مشاہدے کے اعتبار سے یہ باتیں پیش آتی ہیں، اور ہر جس بندے نے جانور رکھا ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتا اور جانتا ہے۔ جو آج کی حدیث ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا سمعتم اصوات الدیک فإنہا رأت ملکا، کہ جب تم صبح کے وقت، یہ محدثین نے عقلی طور پہ ترجمے میں یہ بات کہی کہ ایسا مشاہدہ عموماً صبح صادق کے وقت ہوتا ہے کہ جب تم صبح صادق کے وقت مرغ کا بولنا سنو، مرغے کی آواز سنو، اس کی بانگ سنو، تو یہ جان لو کہ اس نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے۔ اس کی صبح کا بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے۔ اب جب تم یہ معاملہ اور مشاہدہ کر لو کہ اس وقت جو یہ بول رہا ہے اس نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاسألوا اللہ، تو چونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا اور فرشتے کو دیکھنا اچھی بات ہے، رحمت کا ذریعہ ہے، تو تم کیا کرو؟ اللہ سے سوال کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ بندہ مومن کو اللہ کے نبی ترغیب دلا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی رحمت والا معاملہ دیکھو تم بھی اللہ سے سوال کیا کرو، تم بھی مشاہدہ کیا کرو۔ جہاں کوئی اچھا منظر تمہیں دیکھنے کو ملے، کوئی بھلی بات دیکھنے کو ملے، کسی پر فضل ہوتا ہوا دیکھو، کسی پر رحمت نازل ہوتی ہوئی دیکھو، تو کیا کرو؟ فاسألوا اللہ، اللہ سے سوال کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اب یہ مشاہداتی بات ہے۔ جس نے جانور نہیں رکھے، جس نے ان چیزوں کو، کہ ہم سہولت پسند ہو گئے نا، جس طرح پرانے وقتوں میں ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے جی ہمارا فلاں بزرگ، ہماری دادی، ہمارا دادا، وہ گھڑی جو ہے نا اس کے پاس نہیں ہوتی تھی لیکن وہ وقت بتا دیا کرتا تھا۔ وہ کیسے بتایا کرتا تھا؟ بغیر گھڑی کے وقت بتانا کہ جی اب تہجد کا وقت ہو چکا ہے، اب اتنا وقت گزر چکا ہے، یہ کچھ باتیں مشاہداتی ہوتی ہیں۔ حدیث کا دوسرا جملہ وَإِذَا سَمِعْتُمْ نُحَاقَ الْحَمِيرِ، اسی طرح جب تم بے وقت گدھے کا بولنا سنو تو فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا، اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔
اس کی آواز کے اعتبار سے اس نے شیطان کو دیکھا۔ فاستعیذوا باللہ من شر ما رأت، تو اس وقت اللہ کی پناہ مانگی اس شر سے جو اس نے دیکھا۔ اب اس حدیث کا اگر آپ مشاہداتی پہلو جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کہیں اللہ تعالیٰ پر فضل دیکھیں کسی پر نازل ہوتا ہوا تو ہم بھی اللہ سے فضل کا سوال کریں۔ اسی طرح جب کوئی برا معاملہ دیکھیں تو ہم بھی اللہ سے پناہ مانگیں، یا اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ دو باتیں ہمیں بتا دی گئیں کہ رحمت کا معاملہ دیکھو تو رحمت مانگو، اور اگر برا معاملہ دیکھتے ہو تو اللہ سے پناہ مانگ لو۔ اب قرآن کا ایک مسئلہ ہے جو ہم نے کئی بار پڑھا بھی، آپ کو یاد بھی ہوگا، یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی آتی ہے۔ اب جو قرآن کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ سارے جانتے ہیں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا حضرت زکریا کے ہاں تربیت پا رہی تھی۔ حضرت زکریا سلام اللہ علیہ جب حضرت سیدہ مریم کے حجرے میں جاتے ہیں تو وہاں بے موسم پھل ان کو دیکھنے کو ملتے، تو حضرت زکریا حضرت سیدہ مریم سے سوال کرتے ہیں، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ وہ کہتی ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سے آئے، وہ بے حساب دینے والا، جس کو چاہتا ہے بے حساب دے۔ اب قرآن کا ایک جملہ ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت یا اسی جگہ، یہ ظرف زمان اور ظرف مکان یہ دونوں معنی یہاں پہ آتے ہیں۔ اسی وقت حضرت زکریا نے اپنے لیے بھی دعا مانگی، یا اللہ مجھے بھی اولاد دے دے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ جب سیدہ مریم کے ہاں بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریا نے اب دو معنی ہیں، یا تو اسی وقت دعا مانگی یا اسی جگہ دعا مانگی۔ تو وہ حدیث جو بھی ہم نے پڑھی ہے کہ جب مرغ دیکھے، مرغ کو بانگ دیتا ہوا سنو، تو اس نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے، لہٰذا وہ وقت بڑا قیمتی ہے، تو تم بھی اللہ سے فضل کا سوال کرو۔ اب یہی حدیث جو مرغ والی ہے، اس کے تحت اہل حدیث عالم دین نے، شارح نے بڑا کمال کا جملہ لکھا۔ اس کے تحت فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم میں، کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے نیک لوگوں کے سامنے دعا کرنا پسندیدہ ہے۔ جملے پر غور ہے، نیک لوگوں کے سامنے دعا کرنا پسندیدہ ہے، کیونکہ فرشتے کو دیکھ کر مرغ نے اذان دی اور ہم نے دعا کی، تو نیک لوگوں کو دیکھ کر دعا کرنا، تو ہم بھی تو عزیزو یہی کہتے ہیں نا کہ جہاں کوئی اللہ کا پیارا آرام کر رہا ہے، جہاں کوئی اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے، وہ جگہ بھی برکت والی ہے۔ ہم اولیاء اللہ کے مزار پہ جا کے دعا مانگنے کے قائل کیوں ہیں؟ حالانکہ وہاں ہم نے اپنے لیے ان سے نہیں مانگنا ہم نے اللہ سے ہی ہے۔ اب یہاں جو مرغ کی مانگ سن کے ہم دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت اور فضل کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ تو جو اللہ کا نیک بندہ کہیں آرام کر رہا ہے تو وہاں بھی اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نازل ہو رہا ہے، ہم وہاں جا کے دعا مانگ لیتے ہیں، ہم اس کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان بزرگوں سے جا کے حاجت مانگنے لگ پڑتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں مانگتے وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہی سے ہیں۔ جیسے مرغ کی مانگ سن کے اللہ سے مانگنے کا حکم ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کیا کہتے ہیں، آؤ دیکھا لیتا ہوں جی، یہ مزارات پہ جاتے ہیں، یہ جی بزرگوں سے مانگتے ہیں جا کے، تمہیں کیا خبر کہ ہم وہاں جا کے کہ کیا مانگ رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ مجھے وہ یاد آتا ہے، وہ ایک اہل حدیثوں کے بہت بڑے بزرگ گزرے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر گئے، سفر کر رہے تھے، تو جا کے کہتے ہیں اب اپنے لیے تم نے جائز قرار دے دیا، وہ جا کے کہتے ہیں اے اماں ہم تمہارے مہمان ہیں، ہم تمہارے بیٹے ہیں، بھوک لگی ہوئی تھی نا، بھوک لگی ہوئی تھی تو کہتے ہیں اے اماں ہم تمہارے مہمان ہیں، تو مہمان ماں کے پاس آئے ہیں، بیٹے آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے کھانا آ گیا،
پھر انہوں نے وہ شعر لکھا اور بے موسمہ پھل بھی اس میں شامل تھا۔ تو وہ شعر لکھا کہ ایک تو وہ مریم ہے سلام اللہ علیہا، جن کی زندگی تک بے موسم پھل کا آنا محدود ہے اور انہی کی ذات تک محدود ہے، اور یہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، اگر ان کے ہاں کوئی مہمان آ جائے تو اس کو بھی بے موسم پھل مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔